अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है इन फोकस। मैं हूं फहद हुसैन। मुल्क में सियासत का दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता चढ़ना शुरू हो गया है। अक्टूबर में जो बताया गया था अपोजिशन की तरफ से कि रैलीज और जलसों और मुजाहिरों का जो एक सिलसिला शुरू होना है उसका आगाज हो चुका है, और आने वाले दिनों में जो प्लान नजर आ रहा है वो ये है कि इसमें मजीद शिद्दत लाई जाएगी। अब जो पहला बड़ा जलसा है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM, जो कि अपोजिशन का नया इत्तेहाद है, उसका पहला बड़ा जलसा 11 अक्टूबर को क्वेटा में प्लान्ड है, और उसके बाद 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में PMLN एक बड़ा पावर शो करने का इरादा रखती है, और उसके बाद ये भी बताया गया है कि जो दीगर सूबाई दारुल हुकूमत हैं उनमें भी जलसे जुलूस होंगे, और उसके बाद अक्टूबर के बाद नवंबर में और दिसंबर में ये मामलात इसी तरीके से चलते रहेंगे, और फिर जनवरी में कहा यह जा रहा है कि एक लॉन्ग मार्च होगा। अब सवाल यह है कि यह आप अच्छी तरह जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो पिछले तकरीबन 10 दिनों में 3 तकरीरें की हैं, और उन तीनों में उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है जो अपना लबो लहजा है और जो वो बातें कर रहे हैं और जिस तरीके से वो तनकीद कर रहे हैं उसका जो लेवल है उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया है। कुछ करख्तगी आ रही है, बड़ी डायरेक्ट बातें कर रहे हैं, और इन डायरेक्ट बातों से एकदम पाकिस्तान की सियासी हलकों में ये सवाल उठना शुरू हो गया है कि इसका मकसद क्या है। यानी आमतौर पे हमने देखा है, यानी पाकिस्तान में जो रिवायती सियासत है उसमें हमेशा ऐसा रहा है, हमेशा जो है वो अगर आपकी नाराजगी भी हो इस्टेब्लिशमेंट से तो इशारों में बात होती है या दबे अल्फाज में कुछ कहा जाता है, लेकिन ये मामलात यूं लग रहा है कि शायद किसी और तरफ ले जाए जा रहे हैं। सवाल यह है कि अपोजिशन का प्लान क्या है। वो ये तमाम तर जो उनके कार्रवाइयां हैं और अगले 3-4 महीने का जो प्लान है, इसका हदफ क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके जरिए वो चाहते क्या हैं। हुकूमत को गिराना चाहते हैं, डायलॉग चाहते हैं, मजीद स्पेस चाहते हैं, नए इलेक्शन चाहते हैं, क्या करना क्या चाहते हैं, और गवर्नमेंट के लिए ये किस तरह का चैलेंज है। यानी ये कहना बड़ा आसान है, जो कि आए दिन गवर्नमेंट के तर्जुमान हमें कहते और नजर आ रहे हैं कि ये अपने पैसे बचा रहे हैं, ये इन्होंने अपने चोरियां और जो डाके डाले हैं और मनी लॉन्ड्रिंग है, वो ठीक है, वो एक सियासी रेटरिक है जो हर जमात करती है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल कुछ चेंज हो गई है। पिछले 2 हफ्ते में एक तब्दीली आई है, और इस तब्दीली का सामना करने के लिए क्या गवर्नमेंट भी अपनी जो हिकमत अमली है उसको तब्दील कर रही है, या वो उसी तरीके से चलेगी और ये उम्मीद करेगी कि ये तमाम तर जो कार्रवाइयां हैं और जो जलसे जुलूस हैं ये खत्म हो जाएंगे और इससे अपोजिशन को अपना हदफ हासिल करने में कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। बहरहाल ये बड़ा सवाल है। अगले 2-3-4 महीने में पाकिस्तान एक बड़े ही नाजुक मरहले से गुजरने जा रहा है। इससे बात करते हैं। 3 मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब सेनेटर जावेद अबाब, रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, और सेनेटर वलीद इकबाल साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आज तीनों ही सेनेटर्स मेरे साथ मौजूद हैं, और सेनेट की जो एक अहमियत है वो आए दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि मार्च में जो इलेक्शन होने हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो अक्सरियत मिल जाएगी, लेकिन उस अक्सरियत मिलने से क्या फायदा होगा तहरीक इंसाफ को, ये भी बात करेंगे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। जावेद भाई साहब, बात में अगर आपसे शुरू करूं, आपकी जमात सबसे तेजी दिखा रही है इस हवाले से। हदफ क्या है, आप चाहते क्या हैं कि इस तमाम तर कार्रवाई के आखिर में आप हासिल क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फाद साहब। देखिए, ये पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी एक अरसे से शुरू है, हर इलेक्शन के बाद शुरू होती है, लेकिन इस इलेक्शन के बाद पूरी तौर पर एक बहुत ज्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी। उस वक्त कुछ सियासी जमातों का ख्याल था कि हमें इस निज़ाम का हिस्सा ही नहीं बनना चाहिए, और कुछ का ख्याल था कि नहीं, हिस्सा तो जरूर बनना चाहिए, लेकिन हमें एक कैंपेन करनी चाहिए और कैंपेन के जरिए चीजों को देखना चाहिए कि आइंदा के लिए किस तरह का पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो। हमारे यहाँ एक डॉक्यूमेंट है जिसे आईने पाकिस्तान कहते हैं, जिसपे हम सब ने हलफ उठाया हुआ है, और वहाँ एक ट्राइकाटमी पावर का एक कंसेप्ट दिया हुआ है
ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم اس وقت کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ پاکستان تب ترقی کرے گا، یہ پاکستان تب آگے جائے گا، تب اس ملک کا نظام مضبوط ہوگا جب ہم سارے نہ صرف اس کو دل سے مانے پر اس پر عمل کریں کہ جس کا جو کام ہے وہ کرے، اور اس ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، کوئی مداخلت نہ ہو، اور پاکستان کی عوام جس کو الیکٹ کرے اس کو ٹائم پورا دیا جائے تاکہ وہ ڈیلیور کر سکے، وہ تاکہ پاکستان کے لوگوں کی خدمت کر سکے اور پاکستان کو آگے لے کے جایا جا سکے۔ آج ہمارے خیال کے مطابق، ہماری جو سیاسی جماعتیں ہمارے خیال کے مطابق، پاکستان آگے نہیں جا رہا، پاکستان رکا ہوا ہے، اسٹیٹس کو ہے، مہنگائی ہے بہت زیادہ، کرپشن کی اتنے سکنڈل ہے جو خود حکومت نے کئی انارتھ کیے ہیں، سامنے لائی گئی ہیں۔ اسی طرح اداروں کے درمیان بھی سخت کھچاؤ ہے، سیاست پارلیمان اپنا وہ رول پلے نہیں کر سکتی جو اسے پلے کرنا چاہیے تھا۔ تو اب صرف وقت آ گیا ہے کہ سارے بیٹھ کر یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ کس کا کیا کام ہے، جس کا جو کام ہے، جس کی جو ذمہ داری ہے، جو آئین پاکستان میں ہم سب نے اپنی اپنی ذمہ داریاں کی ہوئی ہیں، وہ جوڈیشری کی اپنی ہے، افواج پاکستان ایگزیکٹو نیچے آتی ہے ان کی اپنی ہے، پارلیمان کی اپنی ہے۔ جاوید عباسی صاحب یہ تو میں سمجھ گیا، لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کے نتیجے میں، چلیں ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں کہ فریش الیکشنز ہوں، آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان میں کوئی مداخلت نہ ہو، وہ فری اینڈ فیئر ہوں، بالکل ٹھیک ہے، یہ ہدف حاصل کیسے کریں گے؟ یعنی کیا آپ حکومت کو گرائیں گے یا اس کو کسی طریقے سے مجبور کریں گے کہ وہ یہ اسمبلیاں ڈیزالو کرے، نئے الیکشنز کال کرے؟ یعنی یہ ہوگا کیسے؟ دیکھیں فہد صاحب، آپ سے زیادہ کون بہتر جانتا ہے کہ جمہوری عمل میں رہ کر، جمہوری عمل کے اندر اس آئین پاکستان نے اپنے اندر ایک اپنا ایک بلڈ سسٹم دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی حکومت ڈیلیور نہ کر سکے، اگر کوئی حکومت جو ہے اپوزیشن کی جماعتیں یا کوئی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ وہ یہ حکومت ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئی یا کوئی اور اس کا بڑا سکنڈل آ گیا ہے، تو اس کے اندر ایک نظام دیا ہوا ہے، کوئی غیر قانونی کام نہیں کرے گی، کوئی غیر آئینی کام نہیں کرے گی، کوئی ایسا دھرنا دے کے حکومت کو نکالنے کی کوشش نہیں کرے گی، لیکن جو آئین کے اندر طریقہ کار دیے ہوئے ہیں ان ساری آپشنوں کو ڈسکس کریں گے، ان ساری آپشنوں کو دیکھیں گے، اور جو آپشن وائبل سمجھے گی اے پی سی اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آئین کے اندر رہتے ہوئے کیسے ہوگا، یہ اس پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پریکٹیکلی سپیکنگ جو ہے وہ اپوزیشن کے پاس اصل میں آپشنز ہیں کیا۔ میں اس پہ آتا ہوں، لیکن سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ، پی ڈی ایم میں تمام جماعتیں ساتھ ہیں، اور جو مرکزی جماعتیں ہیں اس میں پی ایم ایل این کے علاوہ پیپلز پارٹی ہے، جے یو آئی اور دیگر جماعتیں بھی ہیں۔ اس وقت میاں نواز شریف کا جو بیانیہ ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں، 3 تقریروں میں کہہ چکے ہیں، آنے والے دنوں میں اور تقریریں آ رہی ہیں، واضح ہو گیا ہے کہ انہوں نے ایک لائن جو ہے وہ پکڑی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے سوال اٹھ رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن کا جو پی ڈی ایم کا جو بیسک ایجنڈا ہے اس میں تو وہ شامل ہے، لیکن کیا جو کچھ میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، کیا پیپلز پارٹی مکمل طور پر اس سے اتفاق کرتی ہے؟ شکریہ فہد صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم موزر بنی ہے اور اس کا جو وجود آیا ہے سامنے، یہ انیشیٹو اگر دیکھا جائے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی تھا، کیونکہ ایک اے پی سی ہم بہت عرصے کا سوچ رہے تھے، اس پہ اس کی تاریخ میں اجرا وہ ہوتا تھا، اس کو ایکسٹینڈ کیا جاتا تھا، ایک مہینہ، 15 دن، 20 دن، لیکن فائنلی پاکستان پیپلز پارٹی نے کال دی اور اے پی سی کا جو اہتمام کیا، جس کے نتیجے میں یہ پی ٹی ایف جو ہے یہ وجود میں آئی ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو رول کلیدی اس میں رہا ہے وہ تو بڑا آپ کے سامنے ہے اور بڑا پازیٹیو رول رہا ہے، اور جس چیز کی ہم خود جو ہے جس کے میزبان تھے اور اس کے جو فیصلے ہوں گے، دیکھیں یہ جو پی ٹی ایم ہے یہ مختلف جماعتوں کا جو ہے یہ اکٹھا ہونا ہے، ہر جماعت کی ایک اپنا اسکول آف تھاٹ ہے، اس کا اپنا ایک آئیڈیالوجی ہے، لیکن اس وقت چونکہ سب جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اس حکومت کا مزید رہنا، اس حکومت کا مزید رہنا جو ہے وہ اس ملک کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے، تو یہ ایک کامن جو ہے بات ہے جو سب اس پہ متفق ہیں۔ اب اس کے لیے کون سا لائحہ عمل اختیار کیا جائے گا اور کس طرح سے یہ ہوگا، یہ جو پی ٹی ایم کے اندر جو فیصلے ہوں گے اس کے اوپر پابند ہوں گی۔ اس میں جو فرق ہے، جو باریک فرق ہے نا، وہ یہ ہے کہ بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں کہ کامن ایجنڈا ایک ہے تمام جماعتوں کا پی ڈی ایم میں کہ اس حکومت کو ہٹانا ہے، لیکن میاں نواز شریف صاحب نے اس کو تھوڑا سا موو کر دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جو ہدف ہے وہ گورنمنٹ نہیں ہے،
وہ لوگ ہیں جو گورنمنٹ کو لے کے آئے ہیں. تو کیا اس جگہ پہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں ہلکی سی ایک ڈفرنس آف اوپینین ہے؟ مجھے تو یہی سمجھ آ رہی ہے. دیکھیں یہ تو بات بڑی کلیئر ہے. میں نے آپ سے کہا کہ ہر ایک کی اپنی آئیڈیالوجی، ہر ایک اپنا اسکول آف تھاٹ ہے. لیکن چونکہ پی ڈی ایم ایک ایسی وہ باڈی ہے جس کے جو فیصلے ہوں گے اور جو طے پایا ہے، جو فیصلے اس سے نکل کر آئیں گے، وہ سب اس پہ جو ہے اس کا جو لاہ عمل وہ اختیار کرتی ہے اس کو فالو کریں گے. اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلے گا کہ نیچرلی جس طرح آپ نے کہا بیانیے میں تھوڑا فرق میں نہیں سمجھتی کہ ہوگا. جو بھی طریقہ کار ہوگا وہ اجتماعی طور پر ڈیسائیڈ کیا جائے گا، اور جو بھی ڈیسائیڈ ہوا وقت کے ساتھ پھر اس کے اوپر ہم جو ہے چلیں گے. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے یہ ابھی جو جلسے ہونے جا رہے ہیں اس میں بھی ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ جو جاوید عباسی صاحب کے جو لیڈر ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں وہ ہمیں فہد سننے صاحب میں. اگر آپ کی اجازت ہو میں ایک بات ضرور اور کہنا چاہوں گی جی کہ دیکھیں یہ جو بیانیہ ہے نا، یہ کہ ہم جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں یہ اس لیے یہ سب کچھ کر رہی ہیں اپنے مقدمات سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مقدمات کوئی نئے نہیں ہیں، یہ سالہ سال سے مقدمات چل رہے ہیں. لیکن ملک کے جو حالات ہیں معاشی طور پہ اور دیگر جو شعبہ ہیں وہ اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ اپوزیشن کا جو ہے خاموش بیٹھے رہنا اور صرف اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھنا جو ہے وہ قوم اور ملک کے ساتھ غداری ہوگی. صحیح ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس میں وہی جو میں آپ سے سوال کر رہا تھا، میں اب سینیٹر ولید اقبال صاحب کی طرف جاؤں گا. لیکن بات وہی ہے کہ یہ جو میاں نواز شریف صاحب نے ایک نیا عنصر جو ہے وہ متعارف کرا دیا ہے اس تمام تر بحث میں، جو سیاسی بحث ہو رہی تھی اور جس طریقے سے اس کو فریم کیا جا رہا تھا. اور میرے خیال میں یہ بڑا ایشو یہی ہے کہ ابھی جو تقریریں جلسے شروع ہوں گے، مثال کے طور پر کوئٹہ میں جو میں ذکر کر رہا تھا کہ میرا خیال ہے 11 تاریخ کو کوئٹہ میں ہے، وہاں پہ ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں پہ جو مریم نواز شریف صاحبہ تقریر کریں گی، ان کی تقریر جو ہے وہ عکاسی کرے گی ان چیزوں کی جو میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں. لیکن جب بلاول بھٹو صاحب تقریر کرنے آئیں گے تو یہ میرا خیال ہے بڑا انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنے کو کہ ان کا ہدف کیا ہے اور وہ کہاں تک وہی باتیں کر رہے ہیں جو مریم صاحبہ کر رہی ہیں. تو یہ میرے خیال میں ایک ٹیسٹ کیس آ رہا ہے اپوزیشن کے لیے اس حوالے سے. لیکن ولید اقبال صاحب، اپوزیشن کے لیے تو ٹیسٹ کیس ہے، لیکن شاید اس سے بڑا ٹیسٹ اب گورنمنٹ کے لیے آ رہا ہے، کیونکہ 2 سال سے آپ کو کوئی اپوزیشن کی اس طریقے سے مزاحمتی سیاست کا سامنا نہیں تھا. بڑے آرام سے، وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ یو ور سیلنگ along. یہ پہلی بار ہے کہ اب باقاعدہ سڑکوں پہ آپ کو چیلنج آ رہا ہے. کتنا بڑا چیلنج ہے یہ؟ نہیں جی، یہ چیلنج جو ہے میں تو عرض کروں گا کہ یہ چائے کی پیالی میں طوفان کی طرح ہی چیلنج ہے. اور آپ اگر دیکھ لیں کہ ان کے پولیٹیکل ان کے اہداف کیا ہیں، میں میاں صاحب کی جو پوزیشن ہے اس پہ بعد میں آتا ہوں، لیکن ان کے پولیٹیکل اہداف یا ان کے وہ نکات جو بتدریج جن کی وہ کوشش کر رہے ہیں، جن کے وہ اعلامیے دے رہے ہیں، آپ نو کانفیڈنس سے اگر آپ شروع کریں پہلی، تو اس کا تو آپ نے دیکھ لیا کہ جہاں پہ اکثریت ہے بھی، جہاں سینٹ میں اکثریت ابھی بھی ہے، جہاں مشترکہ اجلاس میں اکثریت ابھی بھی ہے، وہاں پہ یہ وہ اکثریت کو نہیں بروئے کار لا سکے. تو قومی اسمبلی میں جہاں پہ اکثریت ہے ہی نہیں ان کی ایز اٹ از، وہ ایک چیز جو ہے وہ تو مجھے کبھی بھی نظر نہیں آتی کامیاب ہوتے ہوئے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے، یہ دھرنے یا یہ جلسے جلوس کر لیں. پرائم منسٹر نے کل ایک میٹنگ رکھی ہوئی تھی، اس میں انہوں نے بڑے واضح یہ بات کی کہ بالکل گورنمنٹ کسی طور پہ خوفزدہ نہیں ہے، کوئی اس کو کسی قسم کی کوئی تشویش نہیں ہے گورنمنٹ کو. میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں، یہ میں عرض کر رہا ہوں، پرائم منسٹر نے تو یہ کہا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ احتجاج کرنا، جلسے کرنا، جلوس نکالنا، یہ جو ہے یہ جمہوری حق ہے سب کا بشمول اپوزیشن کی پارٹیز کے. ہمارے آئین کا آرٹیکل 16 وعدہ کرتا ہے اس بنیادی حق کا کہ اگر پرامن اور غیر مسلح جو ہے اجتماع کیا جائے تو وہ جو ہے ایک بنیادی حق ہے جس کا وعدہ ہے. لیکن اس سے بہتر ہم کون جانتا ہوگا، پی ٹی آئی سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ دھرنوں اور جلوسوں سے اور جلسوں سے جو ہے حکومت نہیں جو ہے برطرف ہوتی. پچھلی گورنمنٹ نے اپنی ٹرم پوری کی، بیچ میں پرائم منسٹر تو بدل گئے لیکن اسمبلیوں نے اپنی ٹرم پوری کی،
जितना मर्जी हमने स्ट्रीट एजिटेशन कर ली, उसके अलावा भी ये स्ट्रीट में कितने फोर्स को निकाल सकते हैं उसमें भी मैं डाउटफुल हूँ, क्योंकि इनके और इनमें अपने इतने इख्तलाफ हैं, ये भी आप सब जानते हैं। ये एक दूसरे को, जरदारी साहब और शरीफ फैमिली एक दूसरे को ट्रस्ट ही नहीं करती, मुझे नहीं लगता। लेकिन अनसेटल कर दिया आपने जी, अनसेटल कर दिया जी। अनसेटल, मैं आपकी बात समझ नहीं सका, सॉरी। अनसेटल हमें किया, हमें बिल्कुल अनसेटल नहीं किया उन्होंने, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। उसके अलावा जो भी इनके तरीकेकार हैं उनसे कोई नताइज मैं नहीं समझता ये बरामद कर सकेंगे। और ये मियाँ साहब की जो पोजीशन है, देखें, ये वैसे जिस मौजू के ऊपर वो बात कर रहे हैं ये है सिविल मिलिट्री रिलेशंस। ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स और पेचीदा मामला है, इसको ऐसे तकरीरें करके इसको नहीं, या हम प्रोग्राम्स में ऐसे 10-15 मिनट की गुफ्तगू से इसको मुखातिब नहीं कर सके। और पाकिस्तान में तो इसकी बड़ी लंबी तारीख है, हजारों सफ़े किताबें लिखी जा चुकी हैं इसके ऊपर, और ये पाकिस्तान का एक अंदरूनी मामला है। मियाँ साहब उसको जिस तरह से सोशल मीडिया और मीडिया पे उछाल रहे हैं, इसमें तो इंडियन नैरेटिव को वो फीड कर रहे हैं, क्योंकि डिस्टेबलाइज पाकिस्तान को करना, पाकिस्तान की फौज को या मुसल्लह अफवाज को अपना दुश्मन समझना, वो तो इंडिया समझती है और इंडियंस समझते हैं। वो नैरेटिव जो थोड़ा सा मैं इसको फ्रेम कर दूं, जो जिस तरीके से अभी हम बात कर, मैं इसमें इंडिया वाले मामले पे भी आता हूं, क्योंकि ये भी एक हमारे यहाँ एक सियासत का हिस्सा बन गया। मैं देखिए, मुझे ये नजर आ रहा है कि और कुछ मुझे नहीं मालूम कि गवर्नमेंट गिर सकती है कि नहीं गिर सकती। नंबर्स तो नहीं है, ये तो हमने देख लिया, बात आपकी दुरुस्त है, पार्लियामेंट में नंबर्स नहीं है। हमने ये भी देख लिया कि वो -1 हो या वो वोट नो कॉन्फिडेंस हो या वो भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन होने ये जा रहा है कि देखिए, अब ये जलसों का पिछले जब से मियां नवाज शरीफ साहब ने तकरीरें की हैं, पाकिस्तान की सियासत में जो डिस्कशन हो रही है वो यही हो रही है कि मियां साहब ने ये कह दिया, मियां साहब ने वो कह दिया। अच्छा, अब देखिए, जलसे जुलूस का सिलसिला शुरू हो रहा है, हर हफ्ते इस तरह के जलसे होंगे, उन जलसों में बातें की जाएंगी, उन बातों में से हेडलाइंस निकलेंगी, सुर्खियां निकलेंगी, टेलीविजन टॉक शोज पे बातचीत होगी, उस पर इदारिये लिखे जाएंगे और सारा डिस्कोर्स उसके गिर्द घूमेगा। वो जैसे ही खत्म होना शुरू होगा तो अगला जलसा शुरू हो जाएगा। यानी ऑपोजिशन के मैं अगर नुक्ता नजर से देखूं तो ये अगले 3, 4, 5 महीने इन्होंने जो पब्लिक डिबेट थी उसको ये कैप्चर कर लेंगे, और जब वो कैप्चर कर लेंगे तो वो बयानिया ऑपोजिशन का सरकारी बयानिए पे हावी होना शुरू हो जाएगा। और जब ये बयानिया सरकारी बयानिए पे हावी होना शुरू हो जाएगा तो पाकिस्तान के सियासी हलकों में, पाकिस्तान की अवाम में, जो कमरों में, ड्राइंग रूम्स में, थड़ों में, खोखों पे जो डिस्कशन होती है वो यही हो रही होगी। देखें, आज ऑपोजिशन ने ये कह दिया, आज नवाज शरीफ ने ये कह दिया, आप लोगों के हाथ से, गवर्नमेंट के हाथ से नैरेटिव का इनिशिएटिव बाहर निकल जाएगा। ये है चैलेंज वलीद साहब। ये चैलेंज जो है आपने फ्रेम किया, बस वो फ्रेमिंग तक ही मैं समझता हूँ चैलेंज है। इसमें बहुत से मफरूजे हैं, ये बहुत बड़ी असम्पशन, ये बहुत बड़ा मफरूजा है जो आप फरमा रहे हैं। आप फरमा रहे हैं जरूर, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं उससे एग्री करूं या गवर्नमेंट जो है हकीकत में ये बात हो। क्या फरमाया आपने, वो ये है कि जी बयानिया एक आएगा, एक जलसा होगा, उसके बाद दूसरा जलसा होगा, उसके बाद तीसरा जलसा होगा, और एक बयानिया जो कि ऑपोजिशन का है वो गवर्नमेंट की पोजीशन पे हावी हो जाएगा। मैं इसमें यकीन ही नहीं रखता ऐसा होगा। गवर्नमेंट ने या चूड़ियां पहनी हुई हैं, गवर्नमेंट को जवाब देने नहीं आते इनको। जो अपना एहतजाज की, कंटेनर की और इस तरह की पॉलिटिक्स को जितना अच्छा जो है हमारी गवर्नमेंट और हमारी लीडरशिप समझती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर समझते हैं, मुझे कई तौर पे कोई इसका इम्कान नजर नहीं आता कि ऑपोजिशन का नैरेटिव, बल्कि मुझे मेरी अपनी पेशीन गोई ये है कि ये डिसइंटीग्रेट करता जाएगा ये नैरेटिव, क्योंकि इनकी अपनी सफों में ही कोई इत्तेहाद नहीं है। और ये इस वक्त तो अपना बुलंद बांग दावे और नारे हो रहे हैं, जैसे जैसे ये रोल आउट होता है आप देखिएगा, मुझे इसमें यकीन नहीं है कि ये हावी हो जाएगा और गवर्नमेंट जो है वो किसी तरह से। ठीक है, मैं भाई साहब की तरफ जाता हूं, लेकिन एक अपना वलीद इकबाल साहब, एक थोड़ा सा आई एम श्योर यू विल एग्री विद मी, ये आपने एक इस्तेमाल किया लफ्ज के गवर्नमेंट ने चूड़ियां नहीं पहनी। मेरे ख्याल में ये एक आई थिंक हमारे एक सेक्सिस्ट टर्मिनोलॉजी है कि जो चूड़ियां पहनता है वो कमजोर होता है, और हमने देख लिया है हमारी सियासत में, आप देख लें कि खवातीन जो हैं वो लीड कर रही हैं, वो PMLN को भी अब एक तरीके से खातून लीड कर रही हैं, पीपल्स पार्टी को भी खातून लीड करती रही हैं। तो ये मैं ख्याल आई एम श्योर यू विल एग्री विद मी कि ये जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया इसको वापस ले लें, ये रिफ्लेक्ट नहीं करता पाकिस्तान की नई रियलिटीज। जी मैं वापस ले लेता हूँ ये लफ्ज, मैं वापस लेके कोई और इस्तेलाह इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, आपका नुक्ता ठीक है, मैं सिर्फ आपको क्लियर करना चाह रहा था।
मैं वापस ले लेता हूं, मैं तकरार नहीं करता, मैं तकरार ही नहीं करता, लेकिन हम श्री मजारी साहिबा को उनके आगे खड़ा कर देंगे, वही काफी है, ये नौबत जो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचेगी ही नहीं। वो आप इस पे भी अंडर एस्टिमेट ना करें। मैं वापस ले लेता हूं अपने अल्फाज। मैं ये कह देता हूं कि हम, अल्लामा इकबाल का मिसरा है जवाब शिकवा से, मैं वो इस्तेमाल कर लेता हूं। गवर्नमेंट जो है वो हाथ पे हाथ धरे मुंतजर फरदा नहीं है, यानी कि हाथ पे हाथ धर के कल का इंतजार नहीं कर रही। गवर्नमेंट अपनी जो है वो पूरा अपनी हरकत में लाएगी अपने नैरेटिव को और अपनी पोजीशन को, और कतई तौर पे मैं समझता हूं कि जावेद भाई साहब, गवर्नमेंट हाथ पे हाथ धरे बैठी नहीं रहेगी, इससे आप क्या मतलब लेंगे? देखें, वलीद साहब ने अपनी गुफ्तगू में काफी सारे इश्यूज के ऊपर उन्होंने बात की है, और आखिरी बात उन्होंने कही है कि हम तो समझते हैं कि ये गवर्नमेंट बहुत अरसे से हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। काश ये गवर्नमेंट कुछ करती, जो इन्होंने आवाम से वादे किए थे उनमें से कोई पूरा कर देती, कोई घर बना देती, कोई इकानमी ठीक कर लेती, कोई नौकरियां दे देती, कोई गवर्नेंस अपनी ठीक कर लेती, कोई सूबा में बेहतरी ले आती, कोई पुलिस की रिफॉर्म्स कर लेती, कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में अंदर आनी शुरू हो जाती, कोई एक काम कर लेते तो हम कहते कि वाकई इन्होंने हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे हुए। हाँ, ये इस हुकूमत का एक शेवा है, इस हुकूमत को एक काम बहुत अच्छा आता है। मैं वलीद इकबाल साहब की बात नहीं करता कि इल्जाम लगाना, गाली देना, किसी को बहुत बुरा भला कहना, किसी की इज्जत उछालना, ये वाकई ये थोड़ा इम्तियाज तो इस हुकूमत को है, और ये शायद हम सारे मिलकर भी इनका इस मामले पे मुकाबला नहीं कर सके, इल्जाम न दे सके, हम इस तरह की बात न कर सके, इस तरह हमारी शायद ट्रेनिंग भी नहीं है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि ये इनको भी सोचने की बात है। अभी आज ये हुकूमत में आज इनका वक्त 2 साल गुजर गया है, बहुत बड़ा वक्त होगा, शायद 1.5-2 साल और भी अगर गुजार ले, अगर बकौली के, ये काफी नहीं है। काफी ये है कि क्या काफी नहीं है। जो बात हम कह रहे हैं कि भाई हम क्या कह रहे हैं, हमारी बात इन्हें सुननी चाहिए। हम कहते हैं कि इस पाकिस्तान की आइन पे हम सबको अमल करना चाहिए, पाकिस्तान के आधारों ठीक है, लेकिन मेरा नुक्ता ये है कि आप जैसे ऐसे ये सियासी दर्जा हरारत को बढ़ाते जाएंगे, एक लेवल तो आएगा ना कि वो बिल्कुल अब उससे ऊपर तो नहीं जा सकता। आपने खुद ये कहा कि ऑपोजिशन जो है वो कोई गैर आईनी इकदाम नहीं चाहती, ये तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया है। जैसे जैसे अब ये बढ़ाते जाएंगे दर्जा हरारत, और जनवरी आएगा और फिर अगर लॉन्ग मार्च हो जाता है और अब इस्लामाबाद में हजारों की तादाद में लोग आ जाते हैं, फिर उसके बाद क्या होगा? गवर्नमेंट खड़ी है, गवर्नमेंट कह रही है ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कंटेनर ले लें, आके उस पर खड़े हो जाएं, फिर क्या होगा? क्या फायदा? देखिए फाज साहब, आप इसको 2 तरीके से देखते हैं। एक तो देखें कि हम भी दुनिया में जो जमहूरी अमल है और जो जमहूरियत और डेमोक्रेसी है, उसमें अपोजिशन के पास चॉइसेस होती हैं। अपोजिशन जो है वो हेजिटेट करती है, हुकूमत को प्रेशर में लाती है, हुकूमत को कहती है कि आप डिलीवर करने में नाकाम हो गए। वो पार्लियामान के अंदर भी करती है, वो पार्लियामान के बाहर भी करती है, वो जलसे भी करती है। यानी हमारे यहाँ ये एक जरूर एक बहुत सटल प्रिंसिपल अब शायद चीजें हो गई कि हम जोर से कुछ चीज शायद कर लें। क्योंकि वो इस तरह हुआ था कि जब इसने वलीद साहब ने धरना दिया था कि हम ताकत की बुनियाद पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में घुसेंगे, वज़ीर-ए-आज़म हाउस को निकालेंगे, वज़ीर-ए-आज़म को निकालेंगे, हमले करेंगे। मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि ये जमहूरी अमल नहीं है, वरना अगर ये अमल शुरू हो गया तो इस मुल्क में कल कोई भी हुकूमत नहीं कर सकेगा। एक कोई भी जथा लोगों का आकर कहे कि हुकूमत चेंज करे, ये दुनिया में ये मसलमा असूल नहीं रहा। हाँ, हुकूमत को तब्दील करने के लिए कई ऑप्शन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, वो मौजूद है, कन्विंस किया जा सकता है, प्रेशर बिल्ड किया जा सकता है। पाकिस्तान की आवाम जब सड़कों में निकलेगी और वो झोली उठा कर इनको कहेगी कि खुदा का वास्ता हमारी जान छोड़ो, ये वो प्रेशर है। हाँ, मैं जाती तौर पर, वैसे मैं ये पार्टी का नहीं है, मैं पार्टी पॉलिसी नहीं है मेरा, जाती तौर पर मैं ये कहता था कि अब अपोजिशन को सब जल्दी इस्तीफों का ऑप्शन जो है उसे सामने रखना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा ऑप्शन यही है। यहाँ से शुरू करें तो तब मामला आगे बढ़ेगा। ये मेरी जाती राय है, मैं इस पर काफी अरसे से कह रहा हूँ। ठीक है, नहीं वो नहीं है, आपकी जाती राय में बिल्कुल वजन है, क्योंकि हमने ये देखा है कि अगर एक बार लोग सड़कों पे आ जाएं और एक बार एक मोमेंटम बनना शुरू हो जाए और जलसे जुलूस का एक सिलसिला शुरू हो जाए, तो फिर ऑप्शंस खुलने शुरू हो जाते हैं और गवर्नमेंट पे दबाव आता है। ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन दूसरा उसमें ये भी देखिए ना कि उसमें टाइमिंग भी है। टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, जब हम टाइमिंग की बात करते हैं तो बार बार, यानी आपको भी याद होगा जब वो पीडीएम का इजलास था, मौलाना फजल रहमान ने कहा कि देखिए हमने इस गवर्नमेंट से जल्दी छुटकारा हासिल करना है, वरना मार्च में सेनेट में इनको अक्सरियत मिल जाएगी। आप तीनों माशाल्लाह सेनेटर हैं,
اور سینٹ میں اگر اکثریت مل جائے گی تو دونوں ہاؤسز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے کنٹرول میں آ جائیں گے. تو بار بار یہ سننے میں آ رہا ہے روبینہ خالد صاحبہ کہ جو کچھ کرنا ہے وہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے کرنا ہے. اس کا مطلب ہے 3 4 5 مہینے. تو کیا آپ بھی اگری کرتی ہیں کہ یہ جو ایک موومنٹ شروع ہو رہی ہے, جو پی ڈی ایم اپنی کارروائی شروع کر رہی ہے, اگر کچھ ہونا ہے تو یہ وہی 4 5 مہینے ہیں, اس میں نہیں ہوا پھر معاملے آگے چلیں گے؟ دیکھیں فواز صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سلوگنز ہیں اس میں ایک بہت بڑا جو سلوگن ہے, مین سلوگن ہے, وہی ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. اب یہ ولید صاحب کو اور ان کی لیڈرشپ کو, ان کے پارٹی کے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی, اور یہ ابھی تک اس خیال میں ہے کہ ان کا مقبولیت کا گراف جو شاید تھا یا نہیں تھا, جو بھی تھا وہ ہے, باقی ہے. لیکن اس وقت اگر آپ دیکھ لیں, شعبہ زندگی دیکھ لیں, ڈاکٹر سے لے کر ٹیچر سے لے کر تاجروں سے لے کر عام آدمی سے لے کر سب جو ہے اس وقت اس حکومت سے تنگ ہے, اور اس کی مین وجہ جو ہے وہ اتنی مہنگائی ہے. اب وہ جو مہنگائی ہے, ٹائمنگ کی میں آپ سے بات کر رہی ہوں نا, میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز نے ویسے ہی بہت دیر کر دی ہے باہر نکلنے میں, اپوزیشن کی پارٹیوں میں, لیکن اگر یہ مزید دیر کریں گے تو عوام جو ہے یہ اپنے ہاتھ میں لے لے گی یہ موومنٹ, اور عوام کی موومنٹ جو ہے وہ جب نکلتی ہے اور اس کو کوئی لیڈ نہیں کر رہا ہوتا تو اس سے جو افراتفری پھیلتی ہے وہ شاید ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. لیکن آپ یہ اتفاق کریں گی کہ ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے اور سینٹ کے الیکشن سے پہلے ہونا ہے جو کچھ بھی. جی ٹائمنگ دیکھیں, سینٹ کے الیکشن نہ یا الیکشن ایک میں سمجھتی ہوں سیکنڈری چیز ہے, لیکن اس وقت جو عوام میں اضطراب ہے, جو عوام میں بے چینی ہے, جو عوام اس وقت ان کے ہاتھوں پس رہی ہے اس مہنگائی کے تلے, ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہے. آپ سوچیں کہ وہ غریب کے منہ سے روٹی کا نوالا چھیننے کے بعد انہوں نے بیمار کے منہ سے دوائی بھی نکال لی ہے, وہ اب کوئی دوائی خریدنے کے قابل نہیں چھوڑا انہوں نے کسی کو. تو یہ باتیں کیا کر رہے ہیں کہ جو ہے اپوزیشن جو ہے وہ ایسے ہی ہے اور وہ ہے. اپوزیشن جس دن روڈز پہ آ گئی, آپ دیکھیے اپوزیشن کی پارٹیاں وہاں کم ہوگی اور عوام کا جو سمندر ہے وہ زیادہ ہوگا. اس وقت جو لوگ ان سے تنگ آئے ہوئے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی. روبینہ خالد, اگر سینٹ کے الیکشن ہو بھی جاتے ہیں اور ان کے پاس اکثریت دیکھیں, میں اس کو سمجھتی ہوں پھر بھی کوئی سیکنڈری حیثیت ہے. دیکھیں آپ بات سنیں, اگر آپ, میں کہتی ہوں 100% میجورٹی آپ کی دونوں ہاؤسز میں ہو جائے, لیکن اگر عام آدمی آپ کے ساتھ نہیں ہے, آپ کی عوام آپ کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے, تو وہ دونوں ہاؤسز آپ کے کس کام کے؟ وہ تو آپ بیٹھ کے اس میں جو بھی فیصلے کریں, جب لوگ اٹھیں گے تو یہ چیزیں جو بے معنی ہو جاتی ہیں, دونوں ہاؤسز بے معنی ہو جاتے ہیں, ان کے فیصلے بے معنی ہو جاتے ہیں. جی یعنی ولید اقبال صاحب, اگر آپ کو میجورٹی مل بھی جاتی ہے اور آپ کے پاس لیجسلیٹو کنٹرول آ بھی جاتا ہے, تو تب کون سی توپ چلا لے گی پی ٹی آئی جو ابھی تک نہیں چلائی؟ اس سے واقعی میں فرق کیا پڑے گا پھر؟ نہیں جی, آپ نے یہ سوال ٹھیک اٹھایا ہے, اور آپ نے یہ سوال اوریجنلی تو میری فاضل کالیگ روبینہ خالد صاحبہ کے سامنے اٹھایا تھا. دیکھیں, یہ ہمارے جو سسٹم ہے بائی کیمرل لیجسلیچر کا, یعنی 2 ایوانوں پہ مشتمل جو وفاقی جو ہے پارلیمنٹ, اس کا اس میں ایک سائیکل جو ہے نچلے ایوان کی فرق ہوتی ہے الیکشن کی, اور اوپر والے ایوان کی فرق ہوتی ہے, اور اس میں تھوڑی سی ہسٹری, ایک منٹ ہی لگے گا. 2008 میں جب پی 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 کی گورنمنٹ آئی تو اس وقت کاف لیگ کی اکثریت تھی. 2-3 سال بعد سینٹ کا الیکشن آیا تو پی 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 کو اکثریت مل گئی سینٹ میں. نیشنل اسمبلی میں تو ان کی اکثریت تھی کولیشن میں یا آؤٹ سائڈ. اس کے بعد یہی چیز اگلی دفعہ ہوئی کہ پی ایم ایل این پاور میں آئی اور ان کے پاس نچلے ایوان میں اکثریت تھی, اوپر کے ایوان میں نہیں تھی. لیکن فرق کیا پڑے گا؟ 2-3 سال بعد سینٹ کا الیکشن آیا تو پی ایم ایل این جو ہے ان کی اکثریت آ گئی. یہی اب ہو رہا ہے. یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے, یہ ایک سائیکل کا حصہ ہے. کیا توپ چام چلا لیں گے؟ یس, لیجسلیشن میں یقیناً آسانی ہوگی. ویسے جہاں چیلنج تھا وہاں پہ بھی وہ جوائنٹ سیشن میں آپ نے دیکھ لیا کہ 8-9 ووٹ ان کے زیادہ تھے, لیکن 10 ووٹ ہمارے زیادہ نکل آئے. تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے, یعنی آپ ایگری کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے وہ کوئی یعنی بہت بڑا کوئی سی چینج نہیں آ جائے گا, کوئی ایسا نہیں ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کی جو گورننس ہے اس میں کوئی بہت ہی بڑا ایک چینج آ جائے گا, ایک مائل سٹون ہے وہ ختم ہو جائے گا اور کچھ آسانی ہو جائے گی. جی, ایک اہم سنگ میل ضرور ہوگا, اور یہ بالکل ایک روٹین اور آرڈنری کورس والی چیز ہوگی, جو کہ میں نے آپ کو ابھی عرض کیا کہ دونوں پارٹیز جو اپوزیشن کی 2 بڑی پارٹیز ہیں ان دونوں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا
ایونچولی وہ میجورٹی میں آ گئی تھی اور اس ٹائم ہماری باری ہے. اور میرے خیال میں بائی دا وے میں یہ جو عوامی معاملات ہیں میں ایکنالج کرتا ہوں, کئی ہم نے 2 سال مکمل کیے تو کئی اچھی چیزیں اچیو کی تھیں, کئی چیلنجز تھیں جہاں امپروومنٹ کی ضرورت تھی. میرے خیال اسد عمر صاحب نے 3 اسٹرینگس اور 3 چیلنجز کا بڑا اچھا, میں دوبارہ نہیں ان کو دہراؤں گا لیکن انہوں نے اچھی چیز. میرے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے, میں ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو سینٹ کا الیکشن عوام کو اتنا کنسرن ہی نہیں کرتا کیونکہ وہ انڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے, تو ایسے ہی میں نے کہا چائے کی پیالی میں طوفان ہے. ٹھیک ہے, میں ایک امپورٹنٹ ایشو سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, تینوں سے بریفلی مجھے بتائیے گا, یعنی کہ ایک طریقے سے یہ ایک کمپلینٹ بھی ہے اور ایک دکھ کی بات ہے. جاوید عباسی صاحب, یہ جو آپ کے اوپر آپ کی جماعت پہ وزیر اعظم نے بھی کہا اور اب یہ دیگر لوگ بھی ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں, ولید اقبال صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے, وچ مینس کہ گورنمنٹ کا نیریٹو بن گیا ہے کہ جی یہ دیکھیں نواز شریف صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ انڈیا کی مدد کر رہے ہیں اور یہ انڈین نیریٹو ہے. اب یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں جاوید عباسی صاحب, آپ کا ماشاءاللہ اتنا لمبا کریئر ہو گیا ہے, یہ 90s میں آپ اور روبینہ خالد صاحبہ کی جماعت یہی کیا کرتی تھی, ایک دوسری پہ غداری کے الزام لگانے, ایک دوسرے پہ کہنا جی یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے, یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے, یہ فلانا ہے, اور اینڈ میں نقصان دونوں کو ہی ہوا. اور میرا اپنا ذاتی خیال یہ تھا کہ جس طریقے سے جمہوریت پاکستان میں مستحکم ہو رہی ہے ہم ان چیزوں سے باہر نکل جائیں گے, لیکن اب پھر وہی ہو رہا ہے. اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن اٹھایا. میں نے کسی اور شو پہ کیا تھا کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں 2 چیزیں جو, ایک ہر آدمی کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ فتویٰ دیتا ہے کہ یہ اچھا مسلمان ہے, یہ مسلمان نہیں ہے, یہ کافر ہے, یہ فتوے, اور دوسرا حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ ہم بانٹتے ہیں اور پھر اگلے دن ہم سارے اکٹھے ہوتے ہیں. بھائی یہ ڈیٹرمن کون کر سکتا ہے؟ میں کس طرح کہہ سکتا ہوں کہ ولید اقبال صاحب کی جو آج اس ملک کے لیے ہے کہ میں ان کی لائٹی پہ شک کروں؟ مجھے کس نے یہ اختیار دیا ہے؟ اگر میں آج کوئی سچ بولتا ہوں, اگر یہ کوئی سچ بولتے ہیں, میں ان سے اتفاق نہ کروں, میرا ان سے ایگریمنٹ نہ ہو, میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ الفاظ میرے ٹھیک نہیں ہیں, لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے. اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ ہم نے ہر دور میں اس سے سبق نہیں سیکھا, ہر دور میں ہم نے سب نے استعمال کیا ہے, آج یہ ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں, ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. اس سے ہمارے سیاستدانوں کو یہ ایک بار سیکھ جانا چاہیے, ہم اپنے ملک کو اپنے لوگوں میں تماشا بناتے ہیں اور دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے لیڈر محب الوطن نہیں ہیں. بالکل ختم ہو گیا. روبینہ خالد صاحبہ, بالکل صحیح. روبینہ خالد صاحبہ, سب سے زیادہ یہ الزامات جو ہیں یہ سب سے زیادہ سفر پیپلز پارٹی نے کیا ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گی سینیٹر ولید اقبال صاحب کو آج کے دن جب ان کی جماعت بار میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ جو سیاست تھی یہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کی یا غیر مسلم ہونے کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کی, یہ اب ختم ہو جانی چاہیے. کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ جو ہمارے ملک کے کوئی بھی شہری ہو, عام شہری سے لے کر اوپر تک, کوئی یہ الزام کسی پہ لگانے کا حق نہیں رکھتا کہ کوئی محب وطن نہیں ہے. ہر ایک شخص اتنا محب وطن ہے جتنا کہ میں خود اپنے آپ کو سمجھتی ہوں. تو یہ سرٹیفکیٹ جو ہیں یہ بند ہونے چاہیے, اور یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد یہ سلسلہ کافی حد تک جو تھا یہ بند ہو گیا. لیکن چونکہ یہ اس وقت جو سیاست اور پولیٹیکل ڈائلاگ میں جو اس وقت انٹروڈیوس کروایا ہے پی ٹی آئی نے, خاص کر کے میں یہاں کہنا چاہوں گی, جس قسم کی گفتگو اور جس قسم کا انداز بیاں, وہ اس کو ہمیں ٹھیک کرنے میں شاید ڈیکیڈز لگ جائیں. ولید اقبال صاحب, فائنل ورڈ آپ کے پاس, آپ نے سن لیا, آپ نے میری بات بھی سن لی, آپ نے دونوں مہمانوں کی بات بھی سن لی. میں آپ کی بات اچھی طرح سمجھا ہوں اور میں اصولاً اس سے ایگری بھی کرتا ہوں کہ آئی ڈونٹ تھنک بائی دا وے کہ ہماری پارٹی میں اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس حد تک گیا ہے یا somebody has gone as far as کسی کو ٹریٹر یا غدار کہنا. لیکن یہ بات, اور یہ میں اس سے خود بھی میں سمجھتا ہوں کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو, جاوید عباسی صاحب نے جس طرح کہا, کسی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی کو اس طرح سے کوئی کہنا جو ہے وہ بات مناسب نہیں ہے. اور یہ 90s میں بالکل پی ایم ایل این والے, اس وقت تو پی ایم ایل نہیں تھی, آئی جے آئی والے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو سیکیورٹی رسک کہتے تھے. پھر جب آئی جے آئی ٹوٹی تو قاضی حسین احمد صاحب کا بیان آیا جماعت اسلامی کی طرف سے کہ پیپلز پارٹی تو بڑی پیٹریوٹک پارٹی ہے. وی آل نو دس پارٹ آف ہسٹری. تو میرے خیال میں پرسنلی میں سمجھتا ہوں کہ الطاف حسین صاحب نے جس طرح کی باتیں کی ہیں وہ تو یقیناً اس زمرے میں آتی ہیں انفارچونیٹلی. لیکن میاں صاحب جس لائن پہ چل پڑے ہیں, میں نے لاسٹلی پھر دہراؤں گا کہ یہ ایک حساس اور اندرونی معاملہ ہے پاکستان کا. سول ملٹری ریلیشنز اس قسم کے کلیش سے پاکستان کے ڈی سٹیبلائز کرنے کا جو مقصد ہے, جو وہ پھر ہمارے انیمیز کے مقصد کو سرو کرتا ہے, انفارچونیٹلی ان کو نہیں کرنا چاہیے. اچھے نوٹ پہ ختم کرتے ہیں. میرا خیال ہے میں ولید اقبال صاحب کی اس نقطے کو
سامنے رکھوں گا جو انہوں نے کلی طور پر یہ بات غلط ہے اور ایسے ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور امید ہم سب کی, میری بھی امید ہے کہ گورنمنٹ تھوڑا سا خیال کرے گی. ٹھیک ہے آپ کے سیاسی اختلافات ہیں, 100 اختلافات ہوں ہم لوگ کریں, لیکن ایک دوسرے کے اوپر یہ کہنا کہ جی وہ انڈیا کی باتیں کر رہا ہے اور انڈیا کی زبان بول رہا ہے, یہ اس سے سب کو نقصان ہوتا ہے. میں شکر گزار ہوں تینوں مہمانوں کا, بڑا امپورٹنٹ سٹیج ہے پاکستان کی سیاست میں, وہ آ چکا ہے. امید یہ ہے کہ جو بھی معاملات ہوں اس سے ہمارے نظام کو کوئی نقصان نہ پہنچے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.